میں جائیں گے، لیکن بدعتی اسے دوزخ کی مار ہوگی۔ یاد رکھو، تفصیلات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے اس موضوع کا بیان کرنا اور مرد اور عورتوں کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کرنا امت مسلمہ کے علماء حق کا فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ شیطان کہیں انہیں چونا نہ لگا سکے اور کہیں بٹا نہ لگا دے، اور ان کے اعمال، یہ بیچارے عوام محنت مزدوری کرنے والے یہ نہ جانیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بری چیز کو بھی، گندی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں اچھا سمجھ کر کے ہضم کرتے رہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سنت اور بدعت کے تعلق سے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھانے، کہنے اور سننے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، جو علاج کرنے والا طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ جانکار آدمی انجانے کا دشمن نہیں ہوتا۔ جانکار آدمی اگر کوئی راستہ بتلائے اور صحیح ہے اور دلیل بھی دے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس اسی لیے برپا کی گئی ہے، اللہ اسے مبارک بنائے اور اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، بدعت اور سنت، بہت اختصار کے ساتھ، وقت کی قیمتی وقت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بدعت جیسا کہ میں نے بتلایا یہ سنت کی اپوزٹ ہے۔ سنت کی بات میں نے بتلا دی۔ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، عمل سے جو ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح تقریر کو، صحابہ کرام کے عمل کو اور نبی کی خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے۔ بدعت اس کے الٹا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، فی امرنا ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں، اس شریعت میں، اس دین میں، جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا نئی بات ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بولو، مردود ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے عامۃ الناس، بیچارے آپ لوگ جو سنت کے پیروکار ہیں، جب کچھ بدعتی علماء یا ان کے بدعت کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے مولویوں نے بدعتی انہوں نے کچھ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ کہتے ہیں، وہ بیچارے سیدھے سادے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بدعت کی مکمل تعریف کرنی چاہیے، تب جا کے معاملہ واضح ہوتا ہے۔ سیدھے بول دیتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، جو چیزیں نہ رہی ہوں، اب اگر اس کو کیا جائے تو بدعت ہے، ایسا سیدھا سادہ بول دیتے ہیں۔ تو مولوی پٹی پڑھائے ہوئے رہتا ہے طوطے کی طرح لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ میاں چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو چشمہ کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، گھڑی کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ کوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کوٹ کیوں پہنتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ مولانا آپ کا شماغ بھی بدعت ہے، آپ کے جبے کبے بھی بدعت ہیں، آپ کے جو پہلے کاٹن کے کپڑے چلتے تھے آج پولیسٹر کے کپڑے چلتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تمہارا گھر بھی بدعت ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں تم نبی کے زمانے میں تھے، کہتا ہے نہیں، تو کہتے ہیں تو بھی بدعت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس بیس پر وہ بات یہ کہتے ہیں؟ آپ کی ناقص تعریف کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر تعریف ایسی کی جائے کہ اسے بھاگنے کا کہیں موقع نہ ملے، سوراخ نہ ملے، تو وہ پھنس جائے گا۔ تعریف وہ ہو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس دین میں، امر مانے دین، حکم، شریعت۔ اب ان سے کہو کہ ٹرین میں بیٹھنا شریعت ہے، کوٹ پہننا شریعت ہے، گھڑی پہننا دین ہے؟ کس نے کہا گھڑی پہننا دین ہے؟ گھڑی پہننے والے دیندار جس کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو وہ بے دین ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں؟
پولیسٹر پہننا دین ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو اللہ کے نبی کے اس دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا ثواب کی نیت سے، ظاہر اللہ کے دین میں کوئی بات کوئی کرے گا آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی امید کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کوئی پاگل ہے جو جا کر کے دریا کو برتن لے کر کے کیا کہتے ہیں باہر پانی پھینکنا شروع کرے، لوگ کہیں کہ کیا کر رہا، بولے دریا سکھا لانے کی کوشش کر رہا ہوں، پاگل ہے وہ۔ سمندر کبھی سوکھ سکتا ہے، اس کو پاگل کہیں۔ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے کسی نہ کسی امید میں کرتا ہے، اور ظاہر ہے آپ دین سمجھ کے جو عمل کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ اسی امید میں کہ آپ کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اسی لیے تو کرتے ہیں آپ۔ یہ جو ڈیگیں پکتی ہیں مزاروں پر، یہ جو چادریں چڑھتی ہیں مزاروں پر، یہ جو دیے جلاتے ہیں مزاروں پر، یہ عود اگربتیاں لے جا کر کے وہاں جو کرتے ہیں، یہ جو قوالیاں گاتے ہیں، یہ جو ٹھمکیاں لگاتے ہیں، یہ جو اجڑے گھجڑے بھگڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ فالتو ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے مالدار لوگ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں اجر ملے، ثواب ملے، باپ داداؤں کی روحوں کو پہنچاتے ہیں اس کے ہی سال اجر اور ثواب۔ ایسے نہیں کوئی فالتو میں پیسے پھینکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اصل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو گے اس تعریف کو؟ ہاں میاں سنو، صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد زیور علم سے آراستہ، دلائل اور ثبوت سے آراستہ پیراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری کی نہیں ہے؟ آدمی سادہ سودہ مسلمان ہو، کوئی بھی کافر پھنسا سکتا ہے، کوئی بھی کافر گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے۔ آپ کے پاس لاکھ طاقت ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے، پہلوان ہیں آپ، لیکن ایک آدمی کے پاس پستول ہے، رائفل ہے، آپ اس سے لڑنے جاؤ گے تو کون جیتے گا؟ پہلوان جیتے گا؟ وہ رائفل والا پتلا دبلا جس کو ایک تھپڑ مارو تو ناچ کے گر جائے گا، وہ جیتے گا؟ وہ پستول کے آپ جائیں گے ٹھائے سے مار دے گا، وہی پہلوانی گئی آپ کی۔ ارے وہ تو مقابلے میں جب ہاتھ ملائیں گے تب باری آئے گی، لیکن وہ دور ہی سے آپ کو رائفل سے داغ دے تو مسلمان ہونا اس کے ساتھ علم کے زیور سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ شیطان گمراہ صرف مسلمان کلمہ پڑھیے بھائی مسلمان ہے چلو ہم لڑتے نہیں، لڑ سکتے جب تک زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن آیا ہے، قرآن میں دلیلیں آئی ہیں، ثبوت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ثبوت طلب فرمائی ہے۔ ہر جگہ اللہ کئی مقامات پر اللہ فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا دلیل لاؤ دلیل لاؤ؟ یہ علم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جتنا